اصلا ناظرین کرام، ملک کے جو مسائل ہیں اس کی تو کئی جہتیں ہیں، کئی ڈائمنشنز ہیں اور ہر طرح کی بات ہوتی ہے. سیاسی استحکام ہے، عمران خان کی لانگ مارچ چل رہی ہے، اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے، کچھ یہ لوگ بات کر رہے ہیں، اور جب تک وہ سا مسئلہ طے نہیں ہوتا ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری شاید خارجہ تعلقات میں بھی کچھ پرابلم ہے، کچھ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. لیکن ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ ملک کی معیشت بہت درگو ہے، اور بہت سے ایسے ہمارے معاشی مسائل ہیں جن کا حل آسان نہیں ہے. کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ 2-4 دن میں حل ہو جائیں گے، بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس کی طرف کسی وزیر خزانہ کو یا کسی حکومت کو نہیں چلنا، بلکہ پوری قوم جب تک سر جوڑ کے بیٹھ نہیں جاتی اس کا حل نکلنا مشکل ہے. کیا صورتحال ہے ہماری معیشت کا؟ کیا حالات؟ مہنگائی تو نظر آتی ہے، عام آدمی تو اسے جج کرتا ہے. کچھ انڈیکیٹر بتائے جاتے ہیں، کچھ معیشت دان اسے جج کرتے ہیں. کچھ اور طریقے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، جو پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور پنجاب کے مشیر بھی معیشت کے بارے میں. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ویسے بڑے ہماری طرح انہوں نے ٹی وی کے پروگرام بھی کیے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان پر واضح کرنے کے لیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. تو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں سب سے پہلے، اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو کیسے سمجھتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم جی. یاد بس کچھ میں کوئی سوال نہیں کرتا، جو میں معیشت کا حال کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے کسی کے پاس ہے، یا یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کر کچھ کرنا پڑے گا، اور کیا کرنا پڑے گا کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں آپ ہماری؟ جی میر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہر مشکل چیز کا حل تو ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی مشکل چیز ہوگی اتنے مشکل حل بھی ہوں گے، تکلیف دہ بھی ہوں گی، پرابلمز بھی ہوں گی، لیکن حل ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. اب ہمارا جو حل ہے وہ بیسکلی جو مسئلہ ہے اکانومی کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز جو ہیں وہ ان کا فقدان ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے خرچے جو ہیں ڈالرز میں بہت زیادہ ہیں. ہمارا بجلی کا نظام ہے وہ بھی ڈالرز پہ چلتا ہے. ہماری زیادہ تر انڈسٹری کی جو ان پٹس ہیں، را مٹیریلز ہیں، وہ بھی ڈالرز پہ چلتی ہیں. پھر گاڑیوں شاڑیوں ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ بھی ڈالرز پہ چلتا ہے. پھر ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے اس میں پیٹرولیم ساری تقریباً ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں. اور ہماری اکانومی ڈالرز بناتی نہیں ہے. ہماری اکانومی میں ایکسپورٹس بہت کم ہیں، تقریباً 90 سے 93% پیداوار جو ہے وہ ہم خود ہی کنزیوم کر لیتے ہیں، ایکسپورٹ نہیں کرتے. اور اگر دوسرے ممالک دیکھیں، مثلا ملیشیا وغیرہ میں دیکھیں، تو تقریباً ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کی جی ڈی پی کے برابر ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کی امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ بیلنس ہوتی ہیں. پھر اس میں یہ جو خسارے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب کیونکہ ہم نے بڑے عرصے سے یہ اکانومی کو اس طرح کا بنایا ہے. بجلی کا نظام آپ کو پتہ ہے 90 کی دہائی سے پہلے تو یہ ڈیموں پہ ہم چلتے تھے، اور ڈیم کی بجلی مفت ہوتی تھی. آج ہی میں حساب لگا رہا تھا کہ اگر ہم نے کالا باغ ڈیم بنا لیا ہوتا تو ہمیں اب تک اس سے کوئی 100 ارب ڈالر کا فائدہ ہو گیا ہوتا، جو ہمارے قرضوں کو بالکل ختم کر دیا ہوتا اس نے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سو جب آپ ایز اے نیشن ایسی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں جو مفاد میں نہیں ہے قوم کے، تو اس کی پرائس آپ کو ضرور دینی پڑتی ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. تو اب آ کے اب ہم کیونکہ اس چیز میں پھنس گئے ہیں، تو ہمارا بیرون ملک قرضے جو ہیں ایک تقریباً 130 ارب ڈالر کے ہیں. ہر سال ان میں سے کوئی تقریباً 20 ارب ڈالر آپ نے واپس کرنے ہیں، یا ان کو واپس کر کے نئے قرضے لینے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ڈالروں کا خسارہ ہے وہ بھی تقریباً سالانہ 12-15 ارب ڈالر وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 35 ارب ڈالر کی تو یہاں سے ہی آپ کو مل گئی ضرورت ڈالرز کی. اس کے بعد جو قرضوں پہ سود ہے وہ بھی ڈالرز میں دینا پڑتا ہے. 3-4 ارب ڈالر وہ بھی سالانہ آپ کو دینے پڑتے ہیں. سو اتنے زیادہ ڈالرز جو ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہیں.
اس لیے آپ گئے آئی ایم ایف کے پاس. آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک قسم کی آپ کی اکانومی کے لیے دوائی دیتے ہیں, اور وہ دوائی دینے کے ساتھ ساتھ پھر وہ آپ کو دوسرے مالیاتی اداروں سے بھی قرضوں کی ایک قسم کی لائن مل جاتی ہے, اور ان کو دیکھتے دیکھتے پھر انٹرنیشنل مارکیٹس جو ہیں, کیپٹل مارکیٹس, وہاں پہ آپ ایک مناسب قیمت پہ اپنے بانڈز ایشو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں, آپ نے بہت بات سنی ہوگی کریڈٹ ڈیٹ سواپس کی, ڈیفالٹ سواپس کی. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو آپ نے بانڈز ایشو کیے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ایک یہ سی ڈی ایس ایک قسم کی انشورنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس بندے نے وہ بانڈ خریدا ہے وہ جا کے یہ انشورنس لے لے, اور اس انشورنس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان وہ ادا کرے یا نہ کرے تو وہ انشورنس کمپنی اس کو پیسے دے دے گی جتنے بانڈ نے کہا گیا. تو وہ آپ مارچ کے مہینے میں وہ 5% پہ چل رہا تھا اس کا ریٹ انشورنس کا, اور پھر وہ جب یہ رجیم چینج ہوئی ہے اس وقت اپریل میں وہ 5% سے بڑھ کے کوئی 20% پہ چلے گیا, اور پھر اسی طرح وہ بڑھتا چلا گیا. اور پھر جب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ پروگرام ہوا تو اس وقت کوئی وہ 60% کے قریب تھا. پھر تھوڑے دنوں کے لیے وہ نیچے آیا, پھر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوا ہے, اور اب وہ 75% پہ پہنچ گیا, جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت آپ میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ اپنے پرابلمز حل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس سے اگر آپ ڈائریکٹلی ٹریس کریں اس کے ریٹ کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ریٹ پاکستان کی سیاسی جو ٹرم آئل ہے اس کے ساتھ یہ بہت کنیکٹڈ ہے. کیونکہ اگر یہ سیاست کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہوتا تو آئی ایم ایف پروگرام کے بعد اس کو نیچے آ جانا چاہیے تھا, واپس 5% پہ چلے جاتا جو آپ کا ایک ہسٹورک ریٹ چلتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو بڑی جلدی اس کو سگنل دینا چاہیے انٹرنیشنلی کہ اب سیاست ہوگی پاکستان کے مفاد کے لیے, اور یہاں پہ انتشار نہیں ہوگا, کیونکہ اکنامکس جو ہے یہ انتشار کے ساتھ نہیں چل سکتی. اکنامکس جو ہے یہ کنسنسس کے ساتھ چلتی ہے, اور آپ کو بہت سے جو کام کرنے جیسے مثلا آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کے اوپر اگر آپ سیاست کریں گے جو ہم نے ہمیشہ کی ہے, 22 پروگرام جو پاکستان نے کیے ہیں وہ عام طور پہ اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ اس پہ بہت شدید ہوتی ہے سیاست. اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ حکومت نے پاکستان کو بیچ دیا ہے, اور حکومت جو ہے اس کے اوپر کیونکہ وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی کہ آپ نے بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں, آپ نے ٹیکس بڑھانے ہیں, اپنے حکومت کو اپنے اخراجات کے اندر چلانا ہے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی فیل ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت یہ کام کر نہیں سکتی. اور ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی کیونکہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے, روپے کی قیمت بھی گری ہوئی ہے, اور جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے مطابق تو آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو بھی بڑھانا ہے, آپ نے ڈالر کو فلوٹ کرنے دینا ہے, اس کو مارکیٹ ریٹ پہ جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے 250 کو پھر سے کراس کر جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کے جو ہے وہ نہیں کر سکتی سیاسی طور پہ, اور وہ ایک اور سگنل مارکیٹ کو ملتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کر لیں گے لیکن یہ چیزیں نہیں کریں گے. سو آئی تھنک کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم نے خدا نخواستہ ڈیفالٹ میں ہم جاتے ہیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کو کم از کم 15-20 سال پیچھے کر دے گی آپ کی اکانومی کو, اور آپ کے تجارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے, آپ کے بیرون ملک اثاثے جو ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے, آپ کے اوپر بہت ایک قسم کی سینکشنز لگ جاتی ہیں جو کہ پھر آپ کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوگا.
تو آئی تھنک اس لیے بہت کرٹیکل ہے یہ چیز، اور میرا خیال اسی لیے آپ بھی آج پروگرام یہ کر رہی ہیں اور بہت سے اور چینلز پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اکانومی میں ہمیں کیسے آگے چلنا ہے. سو نمبر ون چیز جو آگے چلنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پولیٹیکل اس وقت ایگریمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایگریمنٹ اب جو ہے جیسے ساگدار صاحب کی صدر الوی سے ملاقات ہوئی تھی، تو امید تو مجھے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلے کیے ہوں گے جس کے تحت ایک روڈ میپ سامنے نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت جو دنیا کو آپ نے بتانا ہے کہ اب آگے چل کے آپ کیا کریں گے. سو وہ ایک روڈ میپ آنا بہت ضروری ہے، اور وہ اگر اچھا روڈ میپ آ جاتا ہے جس میں جو تعیناتی ہونی ہے آرمی میں وہ بھی ہو جائے، جس میں اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی بننی ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے، جس میں الیکشنز میں جو طریقہ کار ہوں گے اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے، اور ایک ڈیٹ آ جائے کہ کب الیکشنز ہوں گے. اب بیسکلی اگر یہ کچھ نہیں ہوتے تو اسی طرح یہ اکتوبر نومبر تک بات چلے گی، ایک سال آگے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ ایگریمنٹ کے تحت کریں تو ہو سکتا ہے 5-6 مہینے میں بجٹ کے وقت میں سے پہلے ذرا آپ نئی حکومت لے آئیں تاکہ جو بھی آئے وہ بجٹ بھی بنائے اور آگے اکانومی کو لے کے چلے. تو یہ بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، اور یہ اب سیاست دانوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو اس اکنامک کرائسس سے نکالنے کے لیے کیا اپنی روڈ میپ لیتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں چلتے. اور مارکیٹ ایکسپورٹ وغیرہ بنانے کی، ڈالر کمانے کا کوئی طریقہ، کوئی اس میں بھی ہم کچھ پازیٹیو کر سکتے ہیں سیاسی استحکام کے علاوہ؟ آئی تھنک کہ اگر آپ کا سیاسی استحکام آتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلی بات ہوگی کہ آپ قرضوں کی جو ادائیگیاں ہیں ان کا ایک پلان دیں گے جس کو منڈیاں جو ہیں تسلیم کریں گی کہ ہاں جب جب یہ آئے گا میچور ہوگا جو لون، اگر وہ بانڈ ہے تو اس کی جگہ پہ نیا بانڈ آ جائے گا. اگر وہ ایک دوسرے ملک سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، جب وہ میچور ہونے جائے گا وہ ملک اس قرضے کو دوبارہ سے ایشو کر دے گا. پھر آپ کے پاس آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہیں وہ بھی ٹھیک چلتے رہیں گے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ بھی سارا کچھ ٹھیک کریں گے. پھر آپ کے ملک میں ایک چیز آئے گی جسے ہم سٹیبلٹی کہہ رہے ہیں، سٹیبلٹی ہو جائے گی. سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان قرضوں کے بوجھ میں سے نکلنا کیسے. تو اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ بلکہ تین چیزیں میں کہوں گا اس کے لیے ہیں. نمبر ون، آپ کو ایکسپورٹس کا، جیسے آپ نے کہا آپ کی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ آپ نے کرنا ہے، جو بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس کو کرنے کے لیے بھی آپ کو بے شمار انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ کو کرنی پڑے گی کہ یہ جو آپ کے بجلی کا نظام ہے اس کو اب آئی پی پیز کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہیں اس کے باوجود آپ کو اب ایک ایسے نظام میں جانا پڑے گا جو رینیویبل ہوگا، یعنی کہ پاکستان میں رینیویبل سولر اور ونڈ پاور ہے اور ہائیڈرو ہوگا. اور اس نظام میں کیونکہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو پھر ڈالرز اس طرح سے ضرورت نہیں ہوگی تو وہ ڈومیسٹک بجلی ہو جائے گی. اس کو کرنے کے لیے آپ کو 5-10 سال لگیں گے، یہ نہیں ہے کہ کل آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ فورن انویسٹمنٹ کے لیے اپنے ملک میں جو نظام ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کا، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی کام جو ہے وہ سفارش کے بغیر نہیں ہوتا، اس میں بڑی الجھنیں ہوتی ہیں، بیوروکریسی سے آپ نے 600 قسم کی اجازتیں لینی ہوتی ہیں، اور فورن انویسٹر اتنا انتظار ہی نہیں کرتا، وہ کسی اور ملک چلے جائے گا. یہاں سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا اپنا، وہ سارا سسٹم آپ. سو یعنی کہ امیڈیٹ آپ کا ہے کہ سیاست ٹھیک کریں،
ٹھیک ہے. IMF پروگرام کو ٹھیک طرح سے چلائیں, ایک سگنل اچھا دیں, سٹیبلٹی لے آئیں, اور ساتھ ساتھ یہ ریفارم, اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, جو بجلی کی ریفارم ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ریفارم ہے, باقی آپ نے جو بالکل ٹھیک بات ہے شاہ صاحب, آپ کی بات پوری آ گئی, اور وقت اگرچہ بہت کم تھا لیکن میں نے چاہا کہ آپ کی تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور ماہر معیشت کے ساتھ آپ کی گفتگو کراتے ہیں تاکہ آپ کو اسیسمنٹ کرنے میں آسانی ہو. جی ناظرین کرام, آپ گفتگو سن رہے تھے, اب مزید گفتگو سنیں گے. میں نے کہا کہ ہم اور ماہر معیشت سے آپ سے گفتگو کراتے ہیں. شبر زیدی صاحب CBR کے جو چیئرمین رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا ایک نام ہے اس ملک میں, ہماری معیشت کے حوالے سے بھی, ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی, اور بہت سے معاملے بھی, اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, یعنی کہ بڑی وضاحت بھی کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں. آج انہی سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں معیشت کے حوالے سے, اور اس کا حل ان کے ذہن میں کیا ہے. السلام علیکم زیادی صاحب. وعلیکم السلام. مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ مسئلہ اس وقت؟ خارجہ پالیسیہ کہتا ہے, کوئی سیاسی عدم استحکام کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ سب کو نظر آتا ہے کہ ہمارا معاشی مسئلہ ہے. عام آدمی کو مہنگائی کی شکل نظر آتا ہے, اور آپ جیسے ماہرین کو کئی اور انڈیکیٹر کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. کیا آپ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کیا کہیں گے, کیسے حل ہے اس کا؟ دیکھیے جیسا بات یہ کہ جب آپ ایک معاشرے میں بہت عرصے تک معیشت کو اہمیت نہیں دیں, ٹھیک ہے, اور معیشت میں کوئی بنیادی کریکشن یا اس کی درستگی نہیں کریں, تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے کنٹرول سے نکلتی جاتی ہے. پاکستان کا بنیادی مسئلہ اگر آپ مجھے بالکل اس وقت شارٹیسٹ پاسبل الفاظ میں پوچھیں گے تو وہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے اپنے انرجی اکنامکس, انرجی کی جو اکنامکس ہے, جو انرجی, بجلی, جو آپ کا انرجی ہے اس میں بجلی بھی ہے اور پیٹرول بھی ہے اور الیکٹریسٹی بھی ہے, اس انرجی اکنامکس کو اتنی خراب طریقے سے مینیج کیا ہے اور اس کو اتنا بری طرح سے لے کے چلے ہیں کہ اب انرجی اکنامکس پاکستان کی تمام اچھائیوں کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اچھا میں آپ کو مثال اس کا جواب دے دیتا ہوں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان نے 1974 کے بعد سے 75-76 کے بعد سے نہ کوئی انرجی کا بڑا ریزروائر بنایا ہے, نہ کوئی بڑی ہائیڈل پاور میں ایکسٹینشن کی ہے, اور پاکستان کے انرجی کو ہم مستقل فوسل بیس پر چلاتے رہے ہیں, جو کہ جس کی پرائس نہ صرف مہنگی ہے بلکہ وہ بڑی فلکچویٹ بھی کرتی ہے. کہ پاکستان کی معیشت میں جب پیٹرول کی پرائس اچھی ہوگی پاکستان کی معیشت اچھی ہو جائے گی, پیٹرول کی پرائس خراب ہوگی پاکستان کی معیشت خراب ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد انرجی کی جو بجلی کا جو پیداوار ہے, ایک تو ہم نے ہائیڈرو کو بالکل, دوسرا بجلی کی جو پیداوار ہے اس پیداوار میں ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ لا کر ان کو اتنی مہنگی ٹرمز پہ ہم نے ان کو کانٹریکٹ دیے کہ وہ جو کاسٹ ان کی آتی ہے, جو ہمیں پرائز دینی پڑتی ہے ان کو ڈالر میں, وہ ہمارے کنزیومر کو وائبل نہیں ہوتی. تو پاکستان کو آج جب کرنٹ اکاؤنٹ کا سامنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کی تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ایک غریب ملک ہیں. ہم نے ویگو بھی امپورٹ کی, MG بھی امپورٹ کی, مرسیڈیز بھی امپورٹ کی, آڈی بھی امپورٹ کی, ہر ایک کے پاس 5 ویلر ویگو ہے اس وقت. آپ سڑک پہ چلے جائیں لاہور کراچی میں, آپ کو ہر گاڑی 5 ویلر بڑی سی ویگو نظر آئے گی پیچھے اس کے اندر. یہ گاڑی کیا پاکستان کے لیے صحیح تھی؟ تو یہ چیزوں ملا کے ہم نے کیا کیا کہ ہمارا جو انرجی کا بل تھا وہ تقریباً آپ سمجھے کہ اگر ہمارا ٹوٹل امپورٹ کا بل $70 بلین کا ہے تو اس میں سے تقریباً 25 سے 26-28 تک چلا گیا. پاکستان کا انرجی کا بل 26 سے 28 پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انرجی اتنی مہنگی ہو گئی تو اس کی وجہ سے میری ایکسپورٹ کی کمپٹیٹیونیس بھی ختم ہوتی گئی, آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. تو پاکستان کی جو بنیادی خدوخال اس طریقے سے پاکستان ابھر کے سامنے آیا ہے پچھلے 30-40 سال میں,
ہم جو باتیں کرتے رہے ہیں بڑی اچھی اچھی، مگر پاکستان آہستہ 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 اس انرجی کی اور اس ویج مینجمنٹ کی اور دوسری بات ہم کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے تقریباً 10-12 سال سے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے کالا باغ ڈیم وقت پہ بنا لیا ہوتا تو آج $100 بلین جو ہے اس کا ہمیں فائدہ ہو چکا ہوتا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اچھا سملرلی ہم پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے، ہم اسٹیل مل کو نہیں بیچ سکے، ہم پی آئی اے کو نہیں بیچ سکے، تو یہ آہستہ 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 ایک کھائی کی طرف گاڑی جاتی گئی. اور اب تقریباً یہ پوزیشن ہے کہ ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، اور ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. اچھا اب سولوشن نہیں ہے. جب میں کوئی بات کروں گا کہ یہ ہونے والا ہے تو لوگ ہمارا مائنڈ کرتے ہیں. میں نے جو دسمبر 21 میں بھی کہا تھا، جب سارا پاکستان کہہ رہا تھا کہ سب ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ گاڑی کھائی کی طرف جا رہی ہے اور اس میں جا کے کھائی پہ گرنا ہے. کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. اچھا اگر بچائے گا تو ہم خود بچائیں گے. لوگ بار بار آئی ایم ایف کا نام لیتے ہیں. میں آئی ایم ایف کا نام سن کے تنگ آ چکا ہوں کہ آئی ایم ایف آ گیا، پروگرام آ گیا، 10واں ریویو آ گیا، 12واں ریویو آ گیا. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. آئی ایم ایف دنیا میں کسی کنٹری کو اگر برائی ہے اس سے باہر نہیں نکال سکا ہے کبھی بھی. ٹھیک ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ لے کہ ایک آکسیجن لگا دیتا ہے. آکسیجن لگانے سے مریض کا کینسر ختم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مریض کو اگر کینسر ہے تو مریض کینسر میں مر جانا ہے آخر میں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انرجی کی اکنامکس ہے اس میں اگر میرا آج بل 28 ہے یا 27 ہے، جو بھی بل بنتا ہے بلین ڈالر، اس میں مجھے ہر حال میں 5 بلین کا کٹ ڈاؤن کرنا ہے. 5 ارب ڈالر کا مجھے پیٹرول اور انرجی کا بل کٹ ڈاؤن کرنا ہے. بڑھانا نہیں ہے، کٹنا ہے. کٹنا ہے. یہ کیسے کٹے گا؟ اس کے لیے پاکستانی قوم کو تیار ہونا پڑے گا. اس تیاری کی 2 طریقے، بنیادی طریقے میں ہمیشہ سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈے لائٹ استعمال کریں اور رات کو بجلیاں بند کریں، جنہوں ہم بازاروں میں کھول کے بیٹھتے ہیں سارا دن. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم گاڑی کی پیٹرول پہ راشننگ کریں. بڑی گاڑیوں کو پیٹرول نہیں دیا جائے یا ان کو سڑک پہ نہیں آنے دیا جائے 2-4 دنوں کے اندر. اگر یہ قوم اس طرح کی چیز نہیں کرے گی جو میں بتا رہا ہوں، تو ہم باتیں کرتے رہیں گے آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا، چلا گیا، 18واں ریویو ہو گیا، 22واں ریویو ہو گیا. کیونکہ میں ایک غور کرتا ہوں، میری آئی ایم ایف والوں کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے، جہاں پہ جو ٹیم ہے، پہلے بھی ان کے ساتھ ذاتی دوستی بھی ہے اور ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. وہ بیچارے کبھی کبھی ہمارے پاس ہنستے ہیں، کبھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کرائسس پہ کرائسس، کرائسس پہ کرائسس، آپ نے خود کیا کیا ہے؟ کوئی ایک کام بتاتے ہیں نا کہ جو آپ نے کیا ہو پچھلے 10-12 سالوں میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے. اب ہم سے کہتے ہیں کہ ہم صحیح کریں تو ہم تو آپ کے ہم تو مہمان ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ؟ میں آپ سے سجاد صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 10 سال میں مجھے کسی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ کو شامل کریں اس کے اندر، کوئی ایک چیز بتائیں جو پاکستان میں صحیح جگہ پہ جانے والی. میں مثال دیتا ہوں. جب میں نے کہا کہ آپ پرچیزز پر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ دیتے، میں اس لیے آئی ڈی کارڈ مانگ رہا تھا کہ اگر میں نے 5 لاکھ روپے کا رشوت، 5 لاکھ روپے کی کوئی چیز خریدنی ہے تو مجھے بتا دو وہ کون خرید رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے. جب میں نے کہا کہ آپ ٹریک اینڈ ٹریس میں چلے جائیں، لوگوں نے کہا ہم نہیں دیں گے. جب میں نے کہا آپ پی او ایس لگا لیں، لوگوں نے کہا ہم پی ایس بھی لگائیں گے. جب میں نے کہا آپ ڈاکومنٹیشن کر لیں، آپ نے کہا ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے. جب میں نے کہا مجھے بجلی کے بلوں کے ساتھ لنک کر دے ٹیکس کا اپنا اکاؤنٹ، آپ نے کہا ہم نہیں کریں گے. تو اچھا یہ ساری ایک آدمی کی بات نہیں ہے، پوری قوم ہمارے سامنے کھڑی تھی نا. کسی بندے نے اس وقت میری سپورٹ نہیں کی جب میں سی این آئی سی کارڈ مانگ رہا تھا. وہ قوم آج جو قوم پچھلے 30 سال سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آئیڈینٹی کارڈ اور این ٹی اے نمبر ایک ہی ہوگا، یہ کہانی میں پچھلے 30 سال سے سن رہا ہوں. جب میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا 2019 پہ جا کر تو یہ پوری قوم میرے خلاف کھڑی ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منافقت جو ہے یہ تو پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، منافقت آپ نے کر لی تو اب آپ کے آگے چاہیے. اب کھائی کو آپ آئی ایم ایف 12واں پروگرام، 14واں پروگرام، 18واں پروگرام ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ نہیں ہو گیا. یہ اچھا. تیسری بات، آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس خرابی کا کوئی تعلق پولیٹیکل سسٹم سے نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تعلق ملٹری کے ساتھ ہے. یہ ہمارا قومی رویہ ہے. اور میں آپ کو آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ بھی 24 میں آ گئی اور اگر یہی رویہ رہا تو اس گورنمنٹ کا ٹینیور میکسیمم جو ہے 6 مہینے ہوگا. 6 مہینے میں لوگ سڑک پہ آ کے اس گورنمنٹ کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. جب آپ ایک گورنمنٹ کے سامنے ایک غلط یا صحیح جیسی بھی گورنمنٹ ہے اس کے سامنے ایک ماڈل دے رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ قبول نہیں ہے
اور اب گورنمنٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے, آپ کا ڈیمانڈ بالکل جائز ہو سکتا ہے, میں عمران خان کا سپورٹ کرتا ہوں اس چیز میں, مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ جب 24 میں الیکشن لے کر آپ آ جائیں گے اور آپ 2/3 میجورٹی لے کر آ جائیں گے فار آرگومنٹ سے, 6 مہینے بعد اس کے ساتھ وہ ہوگا کہ آپ یاد کریں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا. یہ میری بات ہے, آپ رپورٹ پہ آ رہی ہے, آپ رپورٹ کر لیں. ٹھیک بات ہے جی. زبردست صاحب, ہاں جی, آپ نے بہت کلیئرلی ساری بات بتا دی کہ اس وقت اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے. ہم اپنی کوئی چینج نہیں کرنا چاہتے, اسٹرکچر چینج نہیں کرتے, خرابیاں ہم نے اتنی پیدا کی ہوئی ہیں, انرجی کے مسائل کو ہم نے اتنا بڑھا دیا ہوا ہے کہ ہماری ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, ہماری ایکسپورٹ بھی مہنگی ہو گئی ہے, اور جب تک ہم اس کو قابو نہیں کرتے, کوئی نیا رویہ اختیار نہیں کرتے, کوئی بہتری کی مثال نہیں ہے. کوئی سیاسی تبدیلی بھی آ جائے تو کوئی نئی حکومت بھی اس بحران سے نکل نہیں سکتی جب تک ہم اپنا قومی رویہ نہیں بدلتے. بہت بہت شکریہ زبردست صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ہم ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے, جو ہمارے حکومتوں میں بھی شامل رہے ہیں ماہر معیشت کے طور پر, اور اس وقت نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جسے نسٹ کہتے ہیں اس کے ڈین ہیں, اور فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے, اور ملک کے بہت ہی ممتاز معیشت دان ہیں, اور انہوں نے اندر سے بھی دیکھا ہے اور اس زمانے میں اختلاف کیا حکومت سے جب IMF کی طرف جا رہے تھے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پریزنٹ سچویشن میں وہ معیشت کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کا حل کیا ہے. ہمارے دوسرے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا انرجی کا جو پرابلم ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہم نے کوئی سن 74 کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنایا. اگر کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا تو شاید ہمارے 100 بلین بچ گئے ہوتے, مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے غلط ہے. اور کچھ لوگ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سیدھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ معیشت کا کیا حال ہے, اس کا کوئی حل ہے ہمارے پاس, اگر ہے تو کیا ہے؟ معیشت کا بہت برا حال ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنی زندگی میں کہ پاکستان کی معیشت کا یہ حال دیکھوں گا جو آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے. کوئی وزیر خزانہ ہے لیکن کوئی وزیر خزانہ بھی نہیں ہے, کیونکہ جیب میں جب پیسے نہ ہو, جب خزانہ نہیں ہے تو پھر وزیر خزانہ کیا معنی رکھتا ہے. یہ تو اس ملک میں وزیر ریلوے کی بات ہو سکتی جس میں ریلوے بھی نہ ہو. بالکل اسی طریقے سے کہ جس ملک کے پاس خزانہ ہی نہیں ہے, مانگ مانگ کے ہم لاتے ہیں اور اسی میں خوش ہوتے ہیں. تو جب خزانہ نہیں ہے تو پھر وزیر خزانہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معیشت کسی کے رڈار پہ نہیں ہے. نہ صرف معیشت, ملک کے اوور آل گورننس جو ہے وہ بالکل پتہ نہیں کون چلا رہا ہے اس ملک کو, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملک کے فارن پالیسی کون چلا رہا ہے, ملک کی معیشت کو کون چلا رہا ہے, ملک کے انرجی پالیسی کو کون چلا رہا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا, بس یہ اللہ واسطے چل رہا ہے. اس وقت جو کام ہو رہا ہے, آپ خود تو ماشاءاللہ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ بتائیں کہ صبح جب ہو حکومت کے لیے اور وزیر اعظم ہے یا ان کے وزراء ہیں تو وہ کیا کام کرتے ہیں. چند ہی لوگوں کے وزراء کا نام آپ کے سامنے آتا ہے کہ جی کس کو گرفتار کرنا ہے, کون سا ویڈیو آ گیا, کون سا وہ توشہ خانہ ہے, اور اب تو سب سے بڑھ کر جو ہے ابھی اس وقت ڈسکشن ہے وہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ. آپ سوچیں ذرا سا کہ پاکستان 220-225 ملین کی آبادی والا ایک نیوکلیئر پاور ہے دنیا میں, اور اس کے آرمی چیف کی اس طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ محلے کے گلی نکڑ پہ پان کی دکان, وہاں پر چائے خانہ, کوئی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, کسی ہوٹل میں چلے جائیں, کسی ویگن کے اڈے پہ چلے جائیں, کسی بسوں کے اڈے پہ چلے جائیں, کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے؟ آرمی چیف. میڈیا ہمارا صبح دوپہر شام آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ. سمری آ گئی ہے, سمری نہیں آئی ہے, سمری جا رہی ہے, سمری آ رہی ہے. وہ 5-6 جرنلز جو ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر شخص جو ہے اپنی رائے بھی رکھتا ہے. جس کو کچھ نہیں پتا سسٹم کا وہ بھی ان کے حساب سے بھی کہ فلاں شخص جو ہے اس کو آرمی چیف ہونا چاہیے. تو جب بات یہاں تک آ جائے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ گلی کے نکڑ کے پان کی دکان پہ ہونے لگے تو آپ خود سوچ لیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہوگا.
کبھی آپ نے سوچا تھا یہ؟ نہیں، کبھی آپ کی فکرہ مجھے بہت ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہانٹ کر رہا ہے کہ کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ہماری ملک کی معیشت کا یہ حال بھی ہو جائے گا جو اب ہے، کہ روز کہیں گے ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. سوچا نہیں تھا. مہنگائی اس قدر ہوگی کہ بجلی کے بل اتنے آئیں گے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے، ان کی تنخواہوں سے بڑھ جائیں گے. اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں تھا. سچی بات کہہ رہے ہیں آپ. تو اب کیا کریں؟ کیا حال نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ان سب چیزوں کا جو ایک ہی حل ہے اس وقت، چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے. میں یہ بات اپریل کے مہینے سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ میرا ایریا نہیں ہے، میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی جماعت سے بلانگ نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک ٹیچر آدمی ہوں، آپ کو پتا ہے. اور میں جب سمجھتا ہوں کہ ملک کی اکنامک اسٹیبلٹی کا راستہ وایا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، تو مجھے یہ کہنے پہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے اکانومی کی خاطر کہ جتنی جلدی ہو الیکشن کا ڈیٹ خدا کے واسطے اناؤنس کر دو. انف از انف. جب تک کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے، یہ جو ٹینشن ہے یہ چھایا رہے گا. بالکل لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو بزنس مین ہے وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے. ابھی آپ صاحب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ایک بزنس لیڈر کا مجھے فون آیا ہوا تھا، وہ سب پریشان حال ہیں، انہیں کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ آج جو وزیر ہے وہ کل رہے گا یا نہیں رہے گا. تو اس لیے اس طرح کے جو انسرٹن سچویشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک الیکشن کرائیں، فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، اور جو جیتتا ہے خدا کے واسطے اس کے حوالے کر دے. پارٹی اے جیتے، پارٹی بی جیتے، ارریسپیکٹو، جو آئے گا 5 سال کے مینڈیٹ کے لیے آئے گا، اس کے حوالے کرے ملک کو، اور پھر وہ جانے اور اس کی ٹیم جانے، تاکہ یہ بادل تو انسرٹنی کے چھٹ جائیں. اس طریقے سے آپ لٹکا کے رکھیں گے کہ ہم روز جی رہے ہوتے ہیں، وزراء روز جی رہے ہوتے ہیں کہ میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. ان کو بس اللہ موقع دے یا موقع کے تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہیں فورن وزٹ پہ چلے جائیں. اتنے فورن وزٹس ہوئے ہیں اس وقت کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. 73 وزیر ہیں. اب ایک پرائم منسٹر جب ایک جگہ جاتا ہے کہیں پر تو کم 13 پارٹی کے نمائندے ہیں، تو 13 تو لوگ ہوں گے اس میں ضرور، ہر پارٹی کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. اب ہم چین گئے تو پورا بوئنگ جہاز لے کے چلے گئے، اور گئے بھی تھے کوئی 70-72 گھنٹے کے لیے. کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان سب چیزوں کی؟ ہماری جگ ہزائی ہوتی ہے کہ یہ ملک جو ہے ایک طرف تو کہہ رہا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو، اور پھر ان کے وزراء کو دیکھیں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں، 7 اسٹار ہوٹل میں، یورپ میں، امریکہ میں ادھر ادھر سیر و تفریح کر رہے ہیں. سب چھوٹے چھوٹے کانفرنس ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر وزیر گیا تو منسٹر آف اسٹیٹ بھی کوشش کرتا کہ میں بھی چلا جاؤں، تو پھر سیکرٹری کہتا کہ میں نے کیا قصور کر لیا، میں بھی چلا جاتا ہوں. حالانکہ یہ کام وہاں جو پاکستان کا سفیر بیٹھا ہوا ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ جی آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان آپ اپنے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ دو وہاں پر، تو آپ کے پیسے بھی بچیں گے، وزیر اعظم ملک میں بھی رہیں گے، ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو بھی حل کریں گے. لیکن اللہ بس موقع دے ہمیں. اللہ موقع نہ دے تو لیکن موقع ہم نکال ہی لیتے ہیں باہر سے نکلنے کے لیے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے وزراء باہر اس وقت سیر و تفریح میں ہوں گے. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اخراجات کی یہ صورت بنا دی ہے، اتنی بڑی کابینہ اور کابینہ کے اتنے بڑے وزٹ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت تللے جو اس ملک میں ہو رہے ہیں، اور سیاست پر اور عدم استحکام پر جو خرچ ہو رہا ہے اس قوم کا، اور جو بزنس مین پریشان ہے، وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب ہم وہ ساری باتیں آپ الیکشن کرا دیں، وہ کر دیں، وہ تو ٹھیک ہے. معاشی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری ایکسپورٹ ہے نہیں، ڈالر کا کرائسس ہے، انرجی مہنگی ہو گئی ہے، 28 ارب کی شاید ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پہ انرجی بھائی. تو کیا کوئی فوری حل کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ لمبا تو ہو سکتا ہے، بہت سا ہم سوچ سکیں، لیکن فوری طور پر کیا کریں؟ عام آدمی تو بہت تنگ ہے. دیکھیں یہ معیشت کو چلانے والے کوئی جادوگر تو نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں بھی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ آپ نے مسٹر ایکس کی جگہ مسٹر وائی کو لے آئے اور پھر ایکسپیکٹیشن آپ نے ان کے ساتھ کر لی کہ جی یہ تو وائی کو جو لایا ہے یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو ابھی ٹھیک کر دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں. اس کو صحیح کرنے میں بھی اگر تمام چیزیں ان لائن ہو
تو کم سے کم آپ کو 3 سال لگ جائیں گے اس معیشت کو اپنی پٹری پہ چڑھنے میں. پہلے دیکھیں ٹرین ہماری پٹری پہ تھی، چل رہی تھی. آپ اس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ گاڑی جو تھی ٹرین وہ 60 کلومیٹر کے اسپیڈ سے جا رہی تھی یا 25 کلومیٹر کے اسپیڈ سے جا رہی تھی یا 10 کلومیٹر کے اسپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی. فیکٹ یہ ہے کہ ٹرین آگے بڑھ رہی تھی. ہم نے نہ صرف ٹرین کو ڈیریل کیا بلکہ ہم نے ریلوے لائن کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب آپ تو پہلے ریلوے لائن کو بچھائیں گے، اس کے بعد اس پہ پٹری پہ ٹرین کو چڑھائیں گے، پھر ٹرین نہیں چلنا ہے، اسپیڈ پکڑنا ہے، تو 3 سال تو کم از کم لگیں گے آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب جو پلان بھی ہوگا لانگ ٹرم نہیں بھی ہوگا تو مڈ ٹرم لازمی ہے، اور شارٹ ٹرم مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، پولیٹیکل استحکام پیدا کریں اور لوگوں کو. شارٹ ٹرم میں صرف ایک ہی سلوشن ہے، الیکشن الیکشن اینڈ الیکشن. ٹھیک بات ہے، آپ کی بات بالکل سمجھ آ گئی. الیکشن الیکشن الیکشن. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اشفاق حسن خان صاحب ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ ہمارا مسئلہ سیاسی عزم استحکام ہے جو الیکشن سے ہی حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.